والے دنوں میں عمران خان سے کوئی آپ کو امید لگتی ہے کہ کوئی کر سکتا ہے، کردار ادا کر سکتے ہیں وہ؟ سب عمران خان بھی اسی اس کے اونٹوں کے اس قطار میں ان کی نکیل ہے۔ عمران خان بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ خود جو ہیں جن کی طرف سے لائے گئے ہیں انہی کی محتاجی تو ان کو کرنی پڑے گی، اور ان کی محتاجی اگر انہوں نے کی تو ان سے بڑھ کر اور کیا رول پلے کر سکتے ہیں جو پہلے آ کے یہاں سے چلے گئے ہیں۔ لیکن وہ بھی بلوچستان کے حوالے سے یا صوبہ خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے، یا وہ جو وہاں پر جتنا بھی امریکی اثر و نفوذ ہے اس کے حوالے سے بیانات تو بڑے زوردار ہیں ان کے، تو کوئی بلوچستان کے حوالے سے کوئی امکان ایسا ہے کہ وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بیانات دینے سے پہلے کس کی ناک کٹی گئی ہے؟ غلط بیانات دینے سے جو اب کسی کی ناک کوئی کاٹے گا؟ یہ تو ہوتا ہے اس ملک کو، یہ پرانا دستور ہے۔ بیانات دینے سے کس نے کس کی بات پرس کی ہے کہ بھائی تم نے یہ بیان دیا تھا، آج کیوں اس پہ عمل نہیں کر رہے ہو؟ کبھی ہوا ہے کوئی ایسا؟ ہمیشہ اس قسم کے بیانات، اس قسم کے وعدے کیے گئے ہیں اور پھر مکر جانے میں لوگ بھی دیر نہیں کرتے۔ اس کو کرسی کے لیے اگر کچھ بات کرنی ہوتی ہے تو کیوں نہ کرے وہ؟ اب آپ کہیں ہم پر کچھ فرض نہیں ہوتا اس خطے کا، ہم پر کچھ فرض نہیں ہوتا اس مٹی کا، ہم پر اس مٹی کا قرض نہیں ہے۔ ہم اپنے آنے والے نسلوں کو کیا جواب دیں گے؟ ہم ان قبروں کے سامنے جا کے کیا جواب دیں گے جو اس دھرتی کے لیے مرے ہیں؟ انہوں نے یہ دھرتی حاصل کی، اپنے خون سے حاصل کی، ان کے سامنے ہم شرمندہ نہیں ہوں گے جب ان کو ہم ان کی قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھیں گے؟ اگر مردے اٹھ سکے تو وہ قبر سے نکل کے ہمارے منہ پہ لعنت تو بھیجیں گے، ہم پہ تھوکیں گے اگر ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اور اگر ہم نے اپنے خون کے 2 قطرے اس کو دے دیے، وہ تو ویسے ہی انسانوں کو مرنا تو ہے ہی ہے، 2 قطرے خون نے ہم کو دے دیا، کم از کم ان کے سامنے تو شرمندہ نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو اس لحاظ سے یاد نہ رکھیں کہ ان کے علاقوں میں بڑی ترقی ہو جائے، ہسپتال، بلڈنگز ڈیولپمنٹ ہو جائے اور بہت کچھ ایسا بن جائے۔ اگر اس قسم کی چیزیں یاد رکھی جاتی اور پھر کہانیاں سنائی جائیں ان کو کہ جی پہلے تو دیکھیں سرداری نظام تھا، اب اتنی ترقی ہو گئی، اتنا کچھ آ گیا۔ اگر یہ معیار ہو یاد رکھنے کا تو پھر ہمیں سب سے زیادہ انگریزوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ جو ترقی انگریز ہمیں دے گئے ہیں آج تک ہم نے اس کا 10واں حصہ بھی حاصل نہیں کیا 50 سال تک۔ سڑکیں انہوں نے بنائی، نہری نظام انہوں نے بنایا، تعلیم انہوں نے انٹروڈیوس کی، بجلی انہوں نے انٹروڈیوس کی، یہ ساری چیزیں جو تھی ریلوے لائن تک انہوں نے بچھا دی۔ اگر یہی معیار ہے کسی قوم پر قبضہ جمع رکھنے کا، پھر انگریز کو یہ پورا حق تھا کہ وہ آج تک یہاں رہے، یہاں سے نہ جائے۔ 8 مہینے کی گورنمنٹ کے عوض ہمیں 5 سال کی قید بھگتنی پڑی، ہمیں پھر فوجی آپریشن کا سامنا کرنا پڑا جس میں ہمیں پتا ہے کہ ہمارے کتنے آدمی مارے گئے۔ فوج کی طرف سے کوئی نقصان ہوگا تو وہ ان کے پاس حساب ہوگا، ہمارے پاس اس کا حساب نہیں ہے۔ دوسری دفعہ جب میرا بیٹا وزیر اعلیٰ بنا اس وقت بھی ہم نے نیک نیتی سے یہ کوشش کی کہ نواز شریف صاحب کی جتنی مدد ہو سکے ہم اسمبلی میں کریں اور یہ ملک سموتھلی چلے، ہمیں ایک دوسرے پہ اعتماد ہو اور اس اعتماد کو لے کر ہم آگے بڑھیں۔ نتیجہ پھر یہی ہوا کیونکہ اختیارات سارے مرکز کے پاس تھے، جب ان کے جی نے چاہا وہ گورنمنٹ انہوں نے توڑ دی۔ ان 2 تجربوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ 1973 کے آئین میں کوئی اٹانومی کی چیز ہے نہیں۔